بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات صدر اجلاس اور مہمان خصوصی حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں اور عزیز بچوں، سیرت کے آداب میں سے ایک بڑا ادب یہ ہے جس سے سننے کے لیے بلایا جائے ان کو سنا جائے۔ یہاں مہمانوں کو ہم نے سننے کے لیے بلایا ہے، ان سے سننا بھی ہے اور ان کو سنانا بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیرت کے جو ہے جلسوں میں یکسوئی کے ساتھ کسی ایک کی تقریر ہونی چاہیے، اور ہمارے حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب اس کے لیے کافی ہیں۔ چونکہ حکم دیا ہے تو میں ایک دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا اس کی جرات کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، تم میں کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اپنی ذات سے بڑھ کر میری اپنی ذات اس کو محبوب نہ ہو۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، حضرت عمر بھی کہنے لگے آپ محبوب تو ہیں لیکن اپنی ذات سے زیادہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، ابھی ایمان کامل نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر نے کہا اب محسوس ہوتا ہے کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ آپ کی ذات محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ بات صحابہ سے آپ نے نہیں فرمائی تھی، ہم میں سے ہر ایک جو ہے مخاطب تھا۔ ہم لوگ جائزہ لیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنی ذات سے بڑھ کر محبوب ہے، لیکن سچی بات یہ ہے اس کا ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اگر ایسا پوچھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ نہیں، لیکن جب موقع اس کا آتا ہے تو انسان دیکھتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، آپ کو کچھ برا بلا کہا جاتا ہے تو والدین پر تو غصہ آتا ہے اس کو کچھ کہنے پر، اپنے متعلق کہنے پر، لیکن اللہ کی ذات پر، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کہنے پر اس کو صرف غصہ نہیں آتا، اس کی آنکھیں نہیں اڑتی، اس کا ہاتھ نہیں اڑتا، بلکہ خود اڑ جاتا ہے۔ اختر شیرانی کا مشہور واقعہ ہے، پیے رہتے تھے، پیے رہنے کی اس حالت میں ان سے پوچھا گیا آپ کسی کو مانتے ہیں؟ اقبال کو، غالب کو، فیض نے کہا میں کسی کو نہیں مانتا، سب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا اچھا موقع ہے، شاید پوچھنے والا غیر مسلم تھا، اس نے کہا اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں آپ؟ ان کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، انہوں نے اس کو دے مارا۔ اس نے پوچھا ابھی تو آپ کسی کو نہیں مانتے تھے، اس پر اتنی خفا کیوں ہو گئے؟ مجھے آپ نے زخمی کر دیا۔ کہنے لگا آپ کی جرات کیسے ہوئی اس ناپاک زبان سے پیارے نبی کا میں نام لوں؟ ہم میں سے ہر ایک کا یہ حال ہے، لیکن سیرت کے تعلق سے اس وقت ہمارے پاس بچی ہوئی یہی ایک کیفیت ہے، جب موقع پڑے گا ہم لوگ جان دیں گے، باقی سب اللہ حافظ۔ جہاں تک آپ کو پڑھنا، آپ کو سمجھنا، آپ کی باتوں پر عمل کرنا، آپ کی باتوں کو جو ہے دوسروں تک پہنچانا، اپنے گھر والوں کو عمل کروانا اور اللہ کے بندوں تک آپ کے پیغام کو پہنچانا، اس سلسلے میں اللہ حافظ۔ بس میں اپنی بات مختصر کرتے ہوئے آپ سے کہتا ہوں، سیرت کے جلسوں کا میں بہت مبارکباد دیتا ہوں جماعت کے ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بروقت جو ہے اس کا فیصلہ کیا کہ صرف بچوں میں نہیں، نوجوانوں میں نہیں، اپنوں میں نہیں، بلکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے جو تقاضے ہیں، اس کے 5 تقاضے ہیں سیرت کے۔ سیرت کو پڑھنا، سیرت پہ عمل کرنا، سیرت پڑھوانا اپنے گھر والوں کو اور اپنے متعلقین کو اور ان کو عمل کروانا، اور سیرت کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ پڑھنے کا کیا عالم ہے بتانے کی ضرورت نہیں، مولانا عبدالرب صاحب بتا رہے تھے۔ خود سے بتانا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کون ہیں؟ 4 نام دیے گئے، اس میں بھی پہچان نہیں سکے، 2 نام دیے گئے، اس میں بھی پہچان نہیں سکے۔ یہ حال 1-2 آدمیوں کا نہیں، امت کی بہت بڑی تعداد، نئی نسل میں اکثریت کا یہ عالم ہے، اور ان کی ذہانت کا یہ عالم ہے کہ آسٹریلیا کے کرکٹ وکٹ کیپر کے اس کے نام اور اس کے شجرے سے واقف نہیں، اس کے آباء و اجداد کے نام اس کو زبان یاد ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بنیادی باتیں معلوم نہیں. عمل کرنے کا جہاں تک تعلق ہے 1400 سال سے آواز لگائی جا رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنتیں پیون لگے کپڑے پہننا. 1400 سال تک نئی نسل پیون لگے کپڑے پہننے پر آمادہ نہیں ہوئی. فلموں میں جب پیون کی کپڑے آئے اس کے ڈیزائن کے ساتھ, یہاں سے کپڑا کاٹ دیا گیا, نیا کپڑا لگا دیا گیا, یہاں لگا دیا گیا. جس زمانے میں ہم لوگ بچپن میں تھے ایسے لوگوں کو پاگل کہتے تھے. ہر قسم کے جو ہے لباس کے اندر جو ہے رنگ رنگ کے جو ہے اس نے پیون لگائے تھے. لیکن آج یہ فیشن بن گیا. یہی سنت تھی لیکن سنت کی وجہ سے ہم نے نہیں اپنایا, ہماری نسلوں نے فلم ایکٹر کو دیکھ کے اس کو اپنایا. جاننے کا یہ عالم اور ماننے کا یہ عالم, عمل کرنے کا یہ عالم. جب مجھے معلوم نہیں, میں عمل نہیں کرتا, میں اپنے اولاد کو کیسے بتاؤں گا؟ میں اپنی اولاد کو کیسے سمجھاؤں گا اللہ کے رسول کون ہے؟ عمل کیسے کرواؤں گا؟ میں خود اس سے خالی ہوں, میرا دین اس سے خالی ہے, میرا ذہن اس سے خالی ہے. اس سے امید نہیں رکھی جا سکتی. نتیجہ کیا ہے؟ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جب حملے ہوتے ہیں, دفاع کرنا تو دور کی بات, ایک بہت بڑی تعداد نئی نسل کی انٹلیکچوئل لوگوں کی, کوالیفائڈ لوگوں کی ایسے سامنے آ رہی ہے جو غیر مسلموں کے شانہ بشانہ ان کے برابر نہیں, اس سے بڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتراضات کر رہے ہیں. ابھی مولانا انجم صاحب نے آپ سنا 5واں تقاضا. میں بات ختم کرتا ہوں, بارش کے امکانات ہیں, حضرت سے ہم کو سننا ہے. سب سے بڑا تقاضا سیرت کا جاننا, عمل کرنا, پڑھوانا اور عمل کروانا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا. جن کو دعویٰ ہے اپنی دینداری کا, جس قوم کو دعویٰ ہے, جس قوم کے متعلق پوری دنیا کہتی ہے دیندار حلقہ ہے, ہم نے 100 سال کے ساتھ جن کے ساتھ زندگی گزاری ہے, وہی آدمی آپ کی مسجد میں, ہماری مسجد میں آ کے کہہ رہا ہے جس آواز کو میں روزانہ 5 دفعہ سنتا تھا, جس لفظ کو میں 5 دفعہ سنتا تھا, اللہ اکبر اللہ الہ, پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا اس مسجد میں آنے کے بعد کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. ہمارا یہ حال ہے جن کی متعلق دنیا گواہی دیتی کہ دیندار, اور لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ آج جتنی امت کے مسائل ہیں, مجھے معاف فرمائیں, ہر درد کی دوا صلی علی محمد, سیرت کو پہنچائیں. آخری درجے کا دشمن سے دشمن سمجھا جانے والا ہمارا بھائی ہمارے دفاع میں آگے آئے گا, ہم سے بڑا وکیل اور ترجمان بن کے نکلے گا. میں چھوٹا سا واقعہ جو اس وقت ہندوستان میں پیش آیا, اور اس مذہبی رہنما سے میری اپنی خود ملاقات ہوئی ہے, ہمارے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے. اس نے اسلام کے خلاف 11 آیتوں کو کوڈ کر کے ایک سخت ترین کتاب لکھی. پورے ہندوستان میں گھوم گھوم کر اس نے اس کو پرچار کیا. ایک بڑی کمپنی نے اس کو اسپانسر کیا. بہترین اور ذہین ترین انسان تھا, آج بھی زندہ ہے. لیکن جب اللہ کے کسی بندے نے اس کے ہاتھ میں جا کے سیرت کی کتاب دی, اس شخص نے اسلام کے حق میں مسلمانوں سے بڑھ کر کتاب لکھی ہے. اس کا سابقہ مجھے اس وقت پڑا جب نائب صدر جمہوریہ اس زمانے کے حامد انصاری صاحب کے ساتھ ہم لوگوں کے ایک پروگرام دہلی میں تھا. مختلف طبقات کے لوگوں کو بلایا گیا تھا, مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے بھی, ہندوازم کے لیے بھی, سکھیزم کے لیے بھی, کرسچنوں کے, نیپال سے, بھوٹان سے, افغانستان سے, کہاں کہاں سے لوگ آئے تھے. اتفاق سے اس جلسے میں بھی حاضر تھا, مجھے بھی نمائندگی کا موقع ملا. میں اسلام کی ترجمانی کرنے گیا تھا. میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر کہتا ہوں, ہم سب سے بڑھ کر اس شخص نے اسلام کی ترجمانی کی. آج بھی موقع ہے, ہم اللہ کے پیغام تو ان تک پہنچائیں گے, اعتراض کرنے والے ہم سے بڑے ترجمان اور وکیل بن کر سامنے آئیں گے. میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں, لیکن ہمیں اس پر رکنا نہیں ہے. یہ مہم نہیں ہے 1 سال کی, یہ زندگی بھر کی مہم ہے. میرے اور آپ کی زندگی تک نہیں ہے, قیامت تک آنے والے ہمیں نسلوں تک اس کو پہنچانا ہے. وہ کام اپنا کرتے رہیں, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے وہ اپنا کام کریں گے, ان سے امید مت رکھیے آپ. میں اور آپ اپنا کام کریں گے. اللہ نے مجھے جتنا مکلف کیا ہے, اللہ کے پیغام کو, اللہ کے حبیب کے پیغام کو, آپ کی سیرت کو, قرآن مجید کو ان تک پہنچانا, توفیق دینا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. میں بتا نہیں سکتا جنہوں نے سیرت کی مہم چلائی ہندوستان میں, ہمارے برادران وطن کے اندر, اور انعامی مقابلے رکھے, وہ صرف سیرت سے واقف نہیں ہوئے. حیرت انگیز ان کی جو ہے واقعات سامنے آئے. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. مجھے امید ہے
آج کے اس جلسے سے پیغام لے کر جائیں گے. میرے تحت جتنے لوگ ہیں, میری نگرانی میں جتنے لوگ ہیں, میں خود پڑھوں گا, عمل کروں گا, ان کو پڑھواؤں گا, ان کو عمل کرواؤں گا. اور میرے دائرے میں, میرے اختیارات میں, میرے شہر میں جن جن تک میری ملاقات ہوتی ہے, میرا سامنا ہوتا ہے, میں انشاءاللہ اللہ کے پیغام کو, اللہ کے رسول کے پیغام کو ان تک پہنچا کر انشاءاللہ اس زندگی کو گزاروں گا. اگر یہ پیغام آج لے کر گئے, اس جلسے کا حاصل ہے. میں سمجھتا ہوں ہر ایک اپنی جگہ اس کی کوشش کرے جو اس کو اللہ نے مکلف کیا ہے. پھر دنیا کے لوگ اس کی جو ہے ہر طرح سے جو ہے اس طرح کی جو ہے مہمیں چلائیں گے. 10-20 سال کے بعد دیکھیں گے اسلام کے دفاع کے لیے ہمارے علماء کی اپنی ضرورت نہیں پڑے گی. اسلام کا دفاع ہمارے یہی بھائی کریں گے جو آج غلط فہمی کی وجہ سے اور جو ہے میں ناسمجھی کی وجہ سے اسلام کے خلاف بولتے ہیں, لکھتے ہیں اور اس پر آمادہ ہوتے ہیں. اللہ اس کی توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی توفیق دے سیرت کے حقیقی پیغام کو سمجھنے کی, اس کی تقاضوں پر عمل کرنے کی. میں بہت مشکور ہوں جماعت کے ذمہ داروں کا, انہوں نے مولانا کی موجودگی میں ہم لوگوں سے بھی جو ہے کچھ سننے کی جو ہے سعادت ہم لوگوں کو دی. جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.